السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 4. وہ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ملگجے سے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا. اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر سوئچ بورڈ ڈھونڈنا چاہا اور چند ہی سیکنڈز میں وہ سارے کمرے میں روشنی کر چکی تھی. سامنے بیڈ کی طرف دیکھا تو ہارون بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا. اس کو دیکھ کے گہری سانس بھرتی وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آ رہی تھی. ہارون آنکھیں موندے اس کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا. اس کے دل کو سکون مل رہا تھا. نہ جانے کیوں اس نے آتے ہی اندھیرے ختم کر دیے تھے. کیوں؟ اس کی موجودگی ہارون کی دنیا روشن کرتی تھی. کیسے ہو؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھی اس کو تشویش سے دیکھتی ہوئی بولی تھی. کیوں اس کا بولنا جسم کی غذا کا کام کرتا تھا. میں ٹھیک ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا. کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ تم جاؤ حالے، مجھے ضرورت نہیں کسی کی. تم سب میرے ساتھ یہی کرتے ہو. میری کسی کو ضرورت نہیں. پپا، تم، مما سب ایک جیسے ہو. کسی کو مجھ سے پیار نہیں ہے. کسی کے لیے ضروری نہیں ہوں میں. وہ دبا دبا سا چلایا تھا. اس کا دل دکھا تھا. حالے کئی سالوں سے اس کے ایسے خود ترسی بھرے جملے سنتی آئی تھی، لیکن اب بس. ہارون، کب تک اس طرح کرتے رہو گے؟ آج بتا ہی دو. تمہیں لگتا ہے اس طرح بچہ بننے سے تمہیں محبت مل جائے گی؟ بچپن میں اپنے بابا کے لیے یہ سب کرتے تھے اور اب پتہ نہیں کیوں. کیا وہ واقعی اس کیوں کا جواب نہیں جانتی تھی؟ گرو اپ ہارون. اس طرح بھیک ملتی ہے، محبت نہیں. کیا تم نے کبھی سڑک کے کنارے کھڑے بھکاریوں کو دیکھا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، مفلس حال، فاقہ زدہ شکلیں، رحم کی بھیک مانگتے، اللہ کے واسطے دیتے. جھڑکیاں دینے پر بھی سامنے سے نہ ہٹنے والے. ذرا سی بھیک ملنے پر وہ لوگ وہاں سے ہٹ تو جاتے ہیں، لیکن تم نے کبھی ان کے چہروں پر خوشی دیکھی ہے؟ وہ خوش نہیں ہوتے ہارون. ان کا ہرس نہیں ختم ہوتا. کیونکہ بھیک ضرورت پوری کرتی ہے، خوشی نہیں دیتی. بھیک دل نہیں بھرتی. وہ تو بفر ہی گئی تھی. اور دوسری طرف کوئی سفید پوش انسان، اس کو اگر کمپنی سے ذرا سا بونس ملے یا فیکٹری سے ذرا سی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، وہ پھولے نہیں سماتا. کیونکہ یہ کام اس نے اپنے وقار کو قائم رکھ کے کیا ہوتا ہے. تم اگر بھیک میں محبت چاہتے ہو تو بتاؤ، بننا ہے بھیکاری؟ خود کو دیکھو ہارون، اپنا چہرہ دیکھو. بلکہ میں دکھاتی ہوں. وہ موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے ہارون کے سامنے کرتی بولی تھی. دیکھو اس میں اپنا چہرہ. کسی فٹ پاتھ کے بھیکاری جیسا لگ رہا ہے یا نہیں؟ بکھرے بال، میلا کچیلا لباس، سوجی آنکھیں اور آنکھوں میں رحم کی بھیک. تم کہیں سے بھی وہ سفید پوش انسان نہیں لگ رہے جس کو بونس میں دی جانے والی تنخواہ سے خوشی ہو. پتہ ہے وہ سفید پوش انسان خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ محنت کی کمائی لے رہا ہے. وہ تو اس کی پے ہے. اس کی محنت اس کو تنخواہ کی صورت مل رہی ہے. بونس انعام ہوتا ہے ہارون. اسی طرح محبت بھی انعام ہے، بھیک نہیں. مرد بنو ہارون، مرد. تم تو مرد بننا ہی بھول گئے. اصل مرد کو اپنا وقار بہت عزیز ہوتا ہے. تمہارے اندر کا بچہ مرتا ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھو، لیکن جب اس کی ضرورت ہو تب تم آج بھی 2 سال کے بچوں کی طرح روتے ہو. ہمیشہ آج بھی یہی لگتا ہے کہ اگر تم رو گے تو تمہارے پیرنٹ تمہارے لیے تمہارا فیورٹ کھلونا لے آئیں گے. تم خود کیا ہو؟ کیا کیا ہے تم نے زندگی میں؟ میں تمہیں ریگریٹ نہیں کر رہی، نہ میں تمہیں کمتر سمجھتی ہوں، لیکن تم خود کو ویسٹ کر رہے ہو. کیوں؟ تاکہ میرے اور اپنے پیرنٹس کے قریب رہ سکو. تم اپنی عزت نہیں کرتے، اسی لیے تمہیں. وہ بول رہی تھی اور ہارون دم ساندھے سانس روکے سن رہا تھا. تمہیں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. کسی کے آگے جھکنے سے تم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ تم خود کو ڈی گریڈ کر رہے ہو، کیونکہ تم نے کبھی خود کو کوئی مقام ہی نہیں دیا. تم ہارون، تم فیصلہ کر لو، تمہیں بھیکاری بننا ہے یا اپنا وقار قائم رکھنا ہے. باوقار بنو ہارون، باوقار. مرد ایسے ہی اچھے لگتے ہیں. بولتے بولتے اس کا سانس چڑھ گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت محبت، لیکن ہر دن یہ بات نہیں بتاؤں گی. تمہارا باپ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ کاروبار چھوڑ کر تمہارے لیے گھر نہیں بیٹھے گا.
تمہیں اپنے دل سے محبت کا حرص ختم کرنا ہوگا، ورنہ تم ایک دن سب کو کھو دو گے۔ ہارون شل سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بول سکے۔ اس کو لگ رہا تھا اس کی زبان مفلوج ہو گئی ہے۔ یہ کیسا آئینہ تھا جو آج حالے نے اس کو دکھایا تھا؟ اس آئینے میں اگر ہارون شاید خود کو دیکھے تو اپنی عزت نہ کرے۔ کیا وہ محبت پانے کے لیے بھیک مانگنے لگ گیا تھا؟ کیا وہ ساری عمر بھیک میں ملی محبت کے سہارے جیے گا؟ کیا وہ کبھی اپنی عزت نہیں کر سکے گا؟ کیا محبت عزت اور وقار سے زیادہ ضروری ہے؟ دونوں کے درمیان ہولناک خاموشی کا وقفہ آیا تھا۔ حالے اب اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑی کھڑکی کے پاس تھی، لیکن ہارون کی نظریں اب بھی اسی نقطے پر جمی تھیں۔ اس کو اب بھی لگ رہا تھا حالے اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ قریب 10 منٹ بعد اس کو حالے کی آواز اپنی سماعتوں میں دستک دیتی سنائی دی۔ تم کل مجھ سے ملنے آئے تھے؟ اب وہ خود کو قدرے پرسکون کر چکی تھی، تبھی عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ کاش یہ کہہ دے کہ میں نہیں آیا تھا۔ حالے نے دل سے دعا کی تھی۔ ہاں آیا تھا، تم سفیر سے بات کر رہی تھیں تو میں واپس آ گیا۔ اس نے سچ بولا تھا۔ لہجہ اب کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا، چہرہ سپاٹ۔ حالے فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس نے کچھ سنا تھا یا نہیں۔ حالے چپ تھی، وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ کچھ بولنے کو تھا کیا؟ ہارون، سفیر نے مجھے پروپوز کیا ہے۔ چند لمحوں بعد حالے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے بولی تھی۔ ہارون نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اف، یہ نظریں! کیا نہیں تھا ان میں؟ درد، تکلیف، محبت۔ میں نے سن لیا تھا۔ اس نے حالے پر سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ وہ اب کھڑکی کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ میں نے ان کو ہاں کہا ہے۔ ہارون کو لگا تھا اس کا دل کسی نے برچھی سے کاٹ دیا ہو۔ درد حد سے سوا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن زبان مفلوج تھی۔ چیزیں توڑنا چاہتا تھا لیکن ہاتھ بے جان تھے۔ وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن وہ بیٹھا تھا، خود پر ضبط کیے، دل پر جبر کیے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں حالے۔ وہ اب بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتا بولا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں نے تمہیں کل کیوں نہیں بتایا؟ اس کے لہجے میں وسوسے تھے۔ تم مجھے کیوں بتاتی؟ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اس کا سانس لینا اب دوپہر ہوگا۔ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اب اس کا دل ویران جنگل رہے گا۔ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اب وہ ساری عمر ایک آدھی ادھوری زندگی جیے گا اپنی محبت کے بغیر۔ کوئی کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ اب اس کے جسم سے روح نکالی جائے گی۔ لیکن وہ یہ سب صرف سوچ ہی سکا تھا، اور جب بولا تو بس اتنا۔ نہیں، مجھے پتا تھا تم خود آ کر بتاؤ گی۔ اتنا تو یقین تھا مجھے ہماری دوستی پر۔ ہارون، جو دل میں ہے کہہ دو، میں سن رہی ہوں۔ اس طرح کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو؟ ناراض ہو تو چلاؤ، اداس ہو تو مجھ سے بات کرو، میں دوست ہوں تمہاری۔ اس کے لہجے میں بے بسی سی تھی۔ ایک لمحے کو ہارون نے سوچا، لعنت ڈالو وقار پہ، مٹی ڈالو اپنی عزت پہ۔ حالے اگر بھیک ہے تو بھیک ہی سہی، کم از کم میرے ساتھ تو ہوگی۔ لیکن بس ایک لمحے کو۔ میں ٹھیک ہوں حالے، تم پریشان مت ہو، کوئی بات ہوگی تو ضرور بتاؤں گا۔ وہ تم لوگوں نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ یہ سوال اس نے اپنا وقار قائم رکھنے کو پوچھا تھا، لیکن دل کے ٹانکے گویا اکھڑ سے گئے تھے۔ سفیر بات کریں گے چچی سے اور میں بابا سے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تمہارا پروپوزل ہے۔ صبح ماموں نے بات کی ہے امی اور بابا سے۔ اب اس شوشے سے جان چھڑواؤں تو آگے کا سوچیں گے۔ مسئلہ ہارون کا رشتہ مسئلہ ہے۔ تم سفیر سے پیار کرتی ہو؟ یہ سوال اس کی رگوں سے خون نچوڑ گیا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانا چاہا، جب حالے نے اٹھ کے جگ سے پانی نکالا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ہارون ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
اس نے ابھی تو بس سوال کیا تھا، جواب کی اذیت تو ابھی باقی تھی۔ پیار کا تو نہیں پتا، لیکن وہ جب جب میرے سامنے ہوتا ہے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ جب بولتا ہے نا، میرے کانوں کو سیراب کرتا ہے۔ ہارون نے بیڈ شیٹ کو زور سے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ مجھے سننا ہوگا، اپنا وقار قائم رکھنا ہوگا۔ وہ اگر مجھ سے رخ پھیر لے تو میرا دل کٹنے لگتا ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہارون کا دل چاہا تھا وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، لیکن ہائے رے یہ وقار! اگر یہ محبت ہے تو ہاں، مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے جذب کے عالم میں بول رہی تھی۔ ہارون شاہد کا دل ٹوٹا تھا اعتراف سن کر۔ اور میں کہاں ہوں ان سب میں؟ میں تم سے بھی بہت محبت کرتی ہوں ہارون۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم بیسٹ فرینڈ ہو میرے۔ ہم ساتھ ہنسے ہیں، ساتھ روئے ہیں، کھیلے ہیں، گرے ساتھ ہیں، اٹھے ساتھ ہیں۔ تم میرا کمفرٹ زون ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ سفیر تو صرف محبت ہے، تم سے تو ہزار تعلق ہیں میرے۔ وہ دل سے بولی تھی، اس کے لہجے میں بس خلوص تھا۔ کاش وہ اس کی محبت ہوتا، باقی سب کچھ نہیں۔ خیر، وہ تمہاری ڈائن چچی کو منانا بہت مشکل ہے۔ خون چوس لے گی وہ اپنا بھی اور تمہارا بھی، لیکن مانے گی نہیں۔ لکھوا لو۔ وہ اب مسکرا کے بولا تھا۔ ہٹو بدتمیز، ساس ہے میری۔ حالے نے اس کو دھموکا جڑا تھا۔ ہاں، ڈائن ساس۔ سٹار پلس تو اب سلطان منزل میں لگا کرے گا۔ لوگ دور دور سے آئیں گے یہ دیکھنے کہ آج سالن میں نمک زیادہ ہونے پر پھڈا ہوا ہے یا پھر چچی کا نیلا سوٹ جلنے پر۔ حالے کو سفیر نے 2 ہاتھ لگائے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے حالے کے مستقبل کا خوفناک نقشہ کھینچ رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تمہارے منہ میں خاک، بلکہ پورے تھر کے صحرا کی ریت ہو۔ کالی زبان والے، اپنا منہ بند رکھو۔ وہ بس غصے کی تیز ہیں، باقی وہ بہت کی سوئٹ ہیں۔ اور سفیر مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو دور، اونچی آواز میں بھی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں مان تھا۔ سفیر کا نام اس کے منہ سے سن کے ہارون کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ چلو دیکھیں گے حالے بیگم۔ خیر تم آرام کرو، میں گھر جا رہی ہوں، لیٹ ہوں کافی۔ وہ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اس کی گرے آنکھوں میں ایک آس سی تھی۔ میں کل صبح آؤں گی سفیر کے ساتھ۔ وہ اپنے ہاتھ کی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکراتی ہوئی بولی تھی۔ اف، یہ سفیر! ہارون نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ حالے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی ہارون کی آواز نے اس کو روک لیا تھا۔ جو کچھ تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا وہ اس لیے تھا نا کیونکہ مقابل تم ہو؟ اس کے لہجے میں طنز سا تھا۔ حالے چند لمحے خاموش رہی اور پھر مڑے بغیر بولی تھی، نہیں، وہ سب اس لیے کہا کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ مقابل کوئی بھی ہوتا میں یہی کہتی۔ میں تمہیں تمہارا وقار اور عزت عزیز رکھنے کا کہتی۔ وہ مڑی نہیں تھی، کہہ کے چلی گئی تھی اور اپنے پیچھے ہارون شاہد کو پتھر کا بت بنا گئی تھی۔ ممی کدھر ہیں آپ؟ ممی یار کدھر ہیں آپ؟ سفیر اپنی الماری میں منہ دیے ممی کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ جب مہر ماں وہاں سے گزری، سفیر کی آواز کم، چیخیں زیادہ سن کر مہر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ مجھے بتا دیں، اس نے آفر کی تھی۔ یار میری ایک شرٹ تھی، لاسٹ ٹائم جب آیا تھا تب یہیں رکھی ہوئی تھی، اب مل کے ہی نہیں دیکھ رہی۔ ممی کو بھی کب سے آوازیں دے رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں وہ۔ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ مومانی جان اپنی کسی دوست کے ساتھ لنچ کرنے گئی ہیں، مجھے بتا دیں کس کلر کی شرٹ تھی، میں دیکھ دیتی ہوں۔ وہ اب الماری کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یار، سفیر کو ہر بات پہ یار کہنے کی بہت عادت تھی۔ لائٹ پرپل کلر کی تھی، میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی، بلکہ ویٹ، میرے پاس پک بھی ہے، آن لائن آرڈر کی تھی فرحان نے سب فرینڈز کے لیے۔ مل جائے گی، اور کیا بچوں والے شوق ہیں فرحان کے بھی، ہمیشہ میچنگ شرٹ ہی پہننی ہے۔ سفیر تب تک تصویر ڈھونڈ چکا تھا۔ اب اس نے موبائل مہر کے آگے کیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ ہے۔ مہر نے آنکھیں سکیڑ کے چند سیکنڈ اس تصویر کو دیکھا تھا اور پھر وہ ہنستی ہی چلی گئی۔
منہ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے وہ بس ہنسے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا لیکن وہ ہنسے جا رہی تھی۔ کیا کوئی دورہ پڑ گیا ہے تمہیں جو ایسے ہنس رہی ہو؟ سفیر دانت پیس کر بولا تھا۔ یار بند کرو ہنسنا۔ مہر، ہاں بس چپ بھی کر جاؤ، وہ کوفت سے بولا تھا۔ اوکے اوکے آئی ایم سوری، وہ آنکھوں سے پانی صاف کرتی بولی تھی۔ یہ شرٹ حالے نے بخش، وہ گھر کی کل وقتی ملازمہ زینت کا بیٹا تھا جس کی پڑھائی کا ذمہ حالے نے لے رکھا تھا، کو دے دی تھی اس نے فیئرویل پارٹی پر پہننے کے لیے۔ اوف، سفیر میرے پیٹ میں درد ہو گیا ہنس ہنس کے۔ وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے بخش کو دے دی، لیکن کیوں؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ لاسٹ ویک اس نے آپ کو کال کر کے پوچھا تھا نا کہ آپ کی کوئی شرٹ ہے جس کو آپ استعمال نہ کرتے ہوں۔ آپ نے اس کو کہا تھا لیونڈر کلر کی شرٹ لے لے آپ کی وارڈروب سے، تو اس نے لے لی۔ مہر اب بھی ہنس رہی تھی۔ میں نے لیونڈر کلر کہا تھا، یہ لائٹ پرپل ہے، وہ صدمے سے بولا تھا۔ جیسے آپ کو نہیں پتا حالے کو کلرز کی کتنی پہچان ہے۔ یہ 75,000 کی شرٹ اب بخش پہن کے گھومے گا؟ وہ اب بھی شوق میں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالے کلر بلائنڈ ہے۔ خیر تم کوئی اور شرٹ نکال دو گی پلیز؟ جی میں نکال دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ تم بہت اچھی ہو مہر، سچ میں۔ ویسے یہ حالے ہے کہاں؟ وہ ہارون سے ملنے گئی ہے، آتی ہی ہوگی، کال کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا ٹھیک ہے، ممی کو بتا دینا میرا ایک بزنس ڈنر ہے، رات کو دیر سے آؤں گا میں۔ اوکے کہہ دوں گی۔ مہر اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ حالے اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس نے زرد شارٹ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ پاس بیٹھی مہر ماں کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ حسن صوفے پہ آڑا ترچا لیٹا تھا۔ یوسف صاحب نے رات کے کھانے پہ بھی حالے کو بلانا چاہا لیکن وہ شائستگی سے انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ہیلو، انڈے کی زردی؟ حسن کی تپا دینے والی آواز سن کے وہ بری طرح جھنجھلائی تھی۔ کیا ہے حسن غلام، کیوں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے کہیں؟ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ میں بابا کے پاس جاؤں گی اب شکایت لے کر کے پڑھنے نہیں دے گا۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے سے یوں ہی حالے کو تپا رہا تھا۔ میں تو بس یہ پوچھ رہا ہوں ہارون بھائی کیسے ہیں اب؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تم یہی تو پوچھ رہے ہو، اور اب اگر میرے اس قیمتی جوڑے کی وجہ سے تم نے مجھے انڈے کی زردی بلایا تو اس پرکٹی کا نمبر بابا کو دے آؤں گی۔ وہ باقاعدہ انگلی اٹھا کے اس کو وارن کرتی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا کچھ، بس تم مجھے 10,000 دے دو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مہر ماں کو جیسے ان دونوں سے غرض ہی کوئی نہیں تھی، وہ سنجیدگی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارا نا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی وزنی پتھر تو نہیں گرا سر پہ؟ شکل تمہاری 10 روپے والی نہیں ہے اور یہاں تم مجھ سے 10,000 لوگے۔ کیا میرے ماتھے پہ پاگل لکھا ہے جو اب تمہیں پیسے دوں گی؟ پچھلی بار تمہاری مدد کی تھی اس کا جرمانہ اب تک بھگت رہی ہوں، نکلو یہاں سے، شاباش۔ وہ اس کو انگلی سے باہر نکلنے کا اشارہ کرتے بولی تھی، لیکن حسن پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ میں پھر اماں کے واٹس ایپ پہ ان کو مدحت باجی کی مہندی کی پکس بھیجنے لگا ہوں، جس میں آپ نے وہ پنک دوپٹہ پہن رکھا ہے جو کہ اماں نے آپ کے جہیز کے لیے رکھا تھا۔ کیا کہتی ہیں پیاری آپا؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تم مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ حالے کو یقین نہیں آیا تھا۔ اف، تم دونوں باہر دفع ہو جاؤ، پڑھنے دو مجھے۔ مہر نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ان دونوں کو ڈپٹا تھا، لیکن وہ دونوں بھی صدا کے ڈھیٹ تھے، کوئی اثر لیا ہی نہیں۔ نہیں، کوشش نہیں کر رہا، میں تمہیں دھمکا رہا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ آپ ہی آپ دیکھ رہی ہیں اس جھینگے کو، یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آپ اس کو نکال دیں باہر ورنہ آج سے آپ کا ایک ہی بھائی ہوگا، سفیر سلطان۔ بس بکو مت حالے، سوچ سمجھ کر بولا کرو، جو منہ میں آ جاتا ہے بس بول دیتی ہو۔ دفع ہو جاؤ دونوں یہاں سے، دوبارہ نظر نہ آنا مجھے۔ مہر ماں کتاب کو پھینک کے چیختے ہوئے بولی تھی۔
حالے تو حیران نظروں سے بس اس کو دیکھ کے ہی رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی بہن نے حسن کے مرنے کی بات پر اتنا ریئیکٹ کیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے خود کے مارے جانے پر ایسا ریئیکٹ کیا ہے؟ آپ بھی آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا، آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ وہ اپنی حیرانی چھپاتی بمشکل بولی تھی۔ حالے میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ۔ وہ پھر چلائی تھی۔ حسن حالے کو بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا اور اپنے کمرے میں لے جا کے اس کو اپنے بیڈ پہ بٹھا دیا تھا۔ خود وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ حالے اب بھی بے یقین تھی۔ کیا یہ مہر ماں تھی؟ کام، پرسکون، ہمہ وقت مسکرانے والی، بڑی سے بڑی بات کو بھی پرسکون انداز میں ڈیل کرنے والی۔ وہ تو آج تک حالے پہ چلائی نہیں تھی، اور آج ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ آج آپ ہی کو غصہ آ گیا ہوگا حالے، تم ٹینس مت ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ صبح تک فی الحال تم ان کے پاس مت جانا، خواہ مخواہ بات بڑھے گی۔ ریلیکس رہو تم، پانی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ تھوڑی دیر پہلے والے حسن سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے فکر تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ بچوں کو دیکھو۔ اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ اس کو بہت بڑا شوق لگا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں ہوں میں اماں کو بلا کے لاؤں؟ اس کو اپنی عمر کے مطابق یہی حل سوجھا تھا۔ چھوڑو، وہ ابھی سوئی ہیں، ان کو ڈسٹرب مت کرو۔ فی الحال میں کو اکیلا چھوڑ، میرا ہاں پیا ویندا ہے۔ تم فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا کہیں بھی، ادھر ہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ ضدی لہجے میں بولا تھا اور پھر آرام سے حالے کا سر اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ حالے کو اس کے کندھے مضبوط لگے تھے۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا ماں جایا۔ میری بہن تم میرا سائیں، میری بہن تم میری سانس ہو، وہ محبت سے بولا تھا۔ حسن کے کمرے سے ذرا دور اگر مہر کے کمرے میں جائیں تو وہ سر ہاتھوں میں لیے نیچے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ملال تھا، بھوری آنکھوں میں تعصب تھا۔ وہ کیسے اپنے بہن بھائیوں سے ایسے بات کر سکتی ہے؟ رات کا سارا غبار اس نے حالے پہ نکال دیا تھا۔ پچھتاوا شدید تھا، لیکن حالے کیسے سفیر کو اس کا بھائی بول سکتی ہے؟ لیکن کیا وہ بس اتنی سی بات پر اپنی بہن کو ڈانٹ سکتی ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھی جب اس کو سفیر کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے بے دلی سے کال اٹینڈ کی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ حشاش بشاش تھا سا۔ کیا کر رہی ہو کزن؟ کچھ نہیں، بس بیٹھی ہوں، وہ لہجے کو نارمل رکھتی بولی تھی۔ تو پھر کیا خیال ہے کھانا کھایا جائے ساتھ؟ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ وہ اب بھی بے دل تھی۔ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ جیسا آپ چاہیں، وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولی تھی۔ سفیر کی بات وہ نہیں ٹال سکتی تھی، اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ تو بلاؤ اپنی بہن کو بھی اور آ جاؤ باہر، میں گیٹ پہ کھڑا ہوں، جلدی آنا۔ وہ لائن ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ مہر ماں تھکے تھکے قدموں سے حسن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سلطان منزل کو یوں ہی چھوڑ کر اگر شاہد ولا میں قدم رکھو تو ہارون شاہد کا کمرہ ویسا ہی بوجھل تھا۔ بیٹا ہارون، کیا بات ہوئی تم دونوں کی؟ نوال ہارون کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ شاہد صاحب بھی اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھے فکر مندی سے اپنی اکلوتی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھیں اب بھی سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ ہارون نے یہ آنکھوں کا رنگ اپنے باپ سے چرایا تھا۔ پھپھو آپ کو کال کر کے منع کریں گی، آپ خاموشی سے انکار سن لیجیے گا۔ وہ بظاہر نارمل سا بولا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی اذیت اس کے باپ نے دیکھ لی تھی۔ ارے ایسے کیسے انکار کریں گے؟ ہم نے رشتہ مانگا ہوا ہے، کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے سے بات کر چکے ہیں ہم۔ اور تم کل تک تو اس کے عشق میں دیوانے ہوئے جا رہے تھے، آج ایسا بھی کیا ہو گیا؟ کیا کہہ کے گئی ہے وہ؟ سچ سچ بتاؤ۔ نوال غم و غصے سے بولی تھیں۔ آپا ان سے کہیں بس کر دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے جیسے اپنے باپ سے التجا کی تھی۔ وہ اٹھ کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہارون بھی اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ پاپا، آپ کو یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو آپ مجھے وقت نہیں دیتے تھے۔ میں شروع سے ہی شدت پسند ہوں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ میں جب جب روتا تھا یا توڑ پھوڑ کرتا تھا تب آپ میرے پاس آ جاتے تھے، مما میرا خیال رکھتی تھیں۔ مجھے لگا آپ کی توجہ پانے کا یہی طریقہ ہے،
اور میں ہر دوسرے دن یہی سب کرنے لگا۔ آپ بھی مجھے وقت اور پیار دینے لگے اور مما نے بھی اپنی ایکٹیویٹیز کم کر لیں۔ میں خوش ہو گیا، سب اچھا جا رہا تھا، لیکن پھر وہ رکا، پھر کہنا شروع کیا، آپ حیدرآباد چلے گئے، مجھے اچھا نہیں لگا، اور میں نے وہی سب شروع کر دیا۔ تب پپو نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا، پاپا کو تنگ نہ کرو، ان کا کام ہی ایسا ہے، میری وجہ سے آپ کا حرج بھی ہوتا ہے، یہ بھی بتایا۔ انہوں نے اور کہا، بڑوں کی بات مانا کرو اور صبر کیا کرو۔ میں نے بڑے غور سے سنی ان کی بات اور پورا 1 ہفتہ صبر سے آپ کا انتظار کیا۔ بڑوں کی بات ماننے کو کہا گیا تھا، مما کی ہر بات مانی میں نے، مانی تھی نا مما؟ وہ رک کر اپنی ماں کی طرف گردن موڑے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میری جان، تم نے مانی تھی میری ہر بات، وہ نم آنکھوں سے بھیگے لہجے میں بولی تھیں۔ اور پھر آپ واپس آ گئے، میں بہت خوش ہوا، آپ ہمیں گھمانے لے کے گئے اور تب مجھے وہ سائیکل پسند آئی۔ وہ استہزائیہ سا ہنسا تھا۔ آپ نے بولا میں لے دوں گا، اور میں نے مان لی آپ کی بات، میں نے کیا صبر، پھپھو کی بات مان لی، لیکن آپ نہیں دلا سکے۔ تب مجھے پھپھو اور آپ کی سب باتیں جھوٹی لگنے لگیں۔ مجھے لگا اگر میں آئندہ بھی چپ رہا تو اس سائیکل کی طرح سب کچھ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ میرے سارے پیارے، آپ، ہالے، مما، سب دور ہو جائیں گے مجھ سے۔ کاش آپ اس دن میری بات مان لیتے تو میں ساری زندگی بھکاری نہیں بنا رہتا، میں بھی اپنی عزت کر پاتا پپا، میں خود کو مقام دیتا، لیکن آج میں نے اپنا بھرم رکھ لیا ہے۔ مما، میں بھکاری نہیں بن سکا، میں نے وقار رکھ لیا، محبت کو جانے دیا۔ محبت ویسے بھی جا چکی تھی، میں قید نہیں کر سکتا تھا، کیسے کرتا قید؟ محبت تو جذبہ ہے، انسان تو نہیں، کوئی پرندہ تو نہیں، اس لیے جانے دیا۔ اس کا جانا میرے دل کو مار گیا ہے، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ ہارون شاہد بھکاری نہیں بنے گا مما، ہارون شاہد اپنی عزت کرے گا، وقار کو محبت پر فوقیت دے گا۔ وہ ضبط سے سرخ آنکھیں کیے کہہ رہا تھا۔ نوال اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ پاپا، کین آئی ہگ یو؟ آئی ایم ان پین۔ وہ جس طرح سے کہہ رہا تھا، شاہد حسین نے اس کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میرا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے اچھا کیا اس کو جانے دیا، اب تم اس سے نظریں ملا کے بات کر سکتے ہو، اب تم باوقار بن سکتے ہو، تم بھکاری نہیں ہو، تم باوقار ہو میرا بچہ۔ پاپا، میرا دل دکھ رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے، میں کیا کروں؟ وہ رو رہا تھا، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے۔ میں اس کے آگے جھکوں گا نہیں، میں بھیک بھی نہیں لوں گا محبت کی، میں اپنے وقار بھی رکھوں گا، لیکن میرا دل یہ ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ میں جب جب اس کے منہ سے سفیر کا نام سنتا ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوڑا مارا ہو، بہت درد ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ کہیں سے بھی 24 سال کا لڑکا نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک 2 سال کے بچے کی طرح روتے ہوئے اپنے باپ کو جیسے شکایت کر رہا تھا۔ پاپا، اللہ مجھے صبر دے گا نا؟ اس نے اپنے باپ سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ، بہت صبر دے گا وہ تمہیں۔ تم سو جاؤ ہارون، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اس کو لٹاتے ہوئے بولے تھے۔ ان کا بیٹا اعصاب کا کمزور تھا، بچپن سے وہ ذرا ذرا سی باتوں کو دل سے لگا لیتا تھا اور کئی کئی دن یا تو اس بات سے اداس رہتا یا پھر غصہ کر کے یا چیزیں توڑ کے اپنی ناراضگی ظاہر کرتا۔ آج اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے ان کو لگا تھا کہ ہارون تو کبھی بڑا ہوا ہی نہیں، وہ تو اندر سے وہی ڈرا سہما سا بچہ ہے، جیسا کہ اپنے جڑواں بھائی کی موت کے بعد تھا، بالکل ویسا۔ آج ان کو یہ 24 سالہ ہارون ایک بار پھر وہی 10 سالہ ہارون لگا تھا، جس نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ وہ تب بھی اتنا ہی ڈرا اور سہما ہوا تھا جیسا کہ آج۔ کاش ہارون شاہد سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی۔ حالے، باہر آ جاؤ، سفیر انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ مہرماں کمرے کے دروازے سے جھانکتے متوازن لہجے میں بولی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں مرون کلر کی شال تھی، لہجہ ایسا جیسے ابھی تھوڑی دیر قبل ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حسن دونوں کو باری باری دیکھ رہا تھا۔
جبکہ حالے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور جب بولی تو اس کی آواز سرد تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ اس نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی تھی جو آپ ہی کو اتنا غصہ آ جائے۔ تم چاہتی ہو میں معافی مانگوں؟ وہ بازو سینے پہ لپیٹے سکون سے بولی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نہیں جاؤں گی مطلب نہیں جاؤں گی۔ اسی وقت حسن چپکے سے اٹھ کر الماری سے اپنی شرٹ نکال کے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ مہر اپنے اسی پرسکون انداز میں قدم قدم چلتی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے رخ موڑ لیا تھا۔ آئی ایم سوری اینڈ آئی مین اٹ۔ اس کے لہجے میں معذرت تھی۔ اس نے نرمی سے حالے کا بازو پکڑ کے اس کو کھڑا کیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی شال اس کے کندھوں پر پھیلائی تھی۔ حالے گویا بت بن چکی تھی۔ تبھی حسن باتھ روم کے دروازے سے نمودار ہوا تھا۔ اس نے اب دوسری شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ میں تو تیار ہوں، چلیں؟ دونوں نے گھور کے اس کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ میلو ڈرامہ ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ کڑوے کریلے، تم کس خوشی میں تیار ہو کے آئے ہو؟ تمہارا ولیمہ ہے جو یہ آتشی گلابی شرٹ پہن کے گھومنے نکل رہے ہو؟ حالے کمر پر ہاتھ رکھے دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن یہ تو پنک ہے ہی نہیں، یہ تو پیچ کلر کا شیڈ ہے۔ ہاں لاڈ صاحب سے غلطیاں نکلوا لو۔ اچھا بس بس، چلو اب سفیر جم گیا ہوگا باہر، مہر نے بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے کہا تھا اور آگے بڑھ کے حالے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ اپنی بہن کا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک نہیں سکتی تھی، یہ طے تھا، اور جب وہ معاف کر دیتی تھی تو بس کر دیتی تھی۔ دل میں بغض اور عناد کو جگہ دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ کسی کو معاف کرو تو دل سے، اور اتنے خلوص سے کرو کہ جب اس کو معاف کر دو تو دل میں کوئی میل نہ بچے، اور اگر بچتا ہے تو اس کو معاف کرنے کی اداکاری بھی نہ کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلطان منزل سے باہر آ گئے تھے۔ مہر نے گھر میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جب وہ باہر نکلے انہوں نے سفیر کو کار کے بونٹ پر بیٹھے دیکھا۔ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر نیچے اتر آیا تھا۔ اس نے بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی پینٹ پہن رکھی تھی۔ وہ سادہ سے حلیے میں بھی حالے کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ وہ تینوں بھی گاڑی کے پاس آ گئے تھے۔ مہر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ حسن اور حالے پچھلی سیٹ پہ چلے گئے تھے۔ جب بھی سفیر کے ساتھ انہوں نے کہیں جانا ہوتا تھا مہر آگے ہی بیٹھتی تھی۔ ایک استحقاق سا تھا اس کے انداز میں، جیسے یہ جگہ اس کی ہی ہے۔ وہ کبھی معراج شمس حتیٰ کہ یوسف سلطان کے سامنے بھی آگے بیٹھنے سے نہیں ہچکچائی تھی۔ آج بھی وہ اسی حق کے ساتھ سفیر کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی۔ بہت بہت مہربانی آپ دونوں کی جو باہر نکلنے کی زحمت کی۔ بندہ ناچیز کو اپنی آمد کا شرف بخشنے کا شکریہ، وہ جلے کٹے لہجے میں بولا تھا۔ میں تو کب کا تیار تھا بھائی، یہ ان دونوں نے ہی دیر لگائی ہے اپنے میک اپ کے چکر میں۔ لکھوا لیں آپ، 2 کلو میک اپ تو ضرور تھوپا ہوگا۔ کیوں بھائی، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ سفیر نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بچے، ہمارے لیے بنا ہے تو ہم نے ہی لگانا ہے نا؟ تمہیں چاہیے تھا تو بتا دیتے، تمہارے بھی گالوں اور ہونٹوں پہ ٹنٹ لگاتی اور آنکھوں پہ لائنر۔ کیوں لگانا ہے؟ مہر نے بھگو کے ماری تھی۔ حالے کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے سر سیٹ کی پشت پر ٹکا دیا تھا جیسے کلیجے تک ٹھنڈ اترتی محسوس کی ہو، جبکہ حسن تو تلملاتا رہ گیا تھا لیکن کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ حالے کی بات الگ تھی لیکن وہ مہر کے ساتھ ادب کے دائرے میں ہی رہتا تھا۔ دیکھو مہر، یہ بہت ہی پرسنل اٹیک تھا میرے چھوٹے بھائی پر۔ کچھ تو خیال کرو یار، اس کو دیکھو غور سے اور بتاؤ بھلا وہ جتنا میک اپ کر لے شکل تو ویسی ہی رہے گی نا، چھلے ہوئے آلو جیسی۔ سفیر بھی کہاں باز رہا تھا، اور بس حالے کے اندر کی بڑی بہن جھاگ چکی تھی۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنا ہینڈسم ہے میرا بھائی، اس کو کیا ضرورت میک اپ کی؟ اور چھلا ہوا آلو بس میں ہی کہہ سکتی ہوں اور کوئی نہیں، حالے نے اعلان کیا تھا۔ حسن کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اماں صحیح کہتی تھیں، حالے حسن کی دوسری ماں ہے۔ وہ بالکل دیسی ماؤں کی طرح ہر وقت حسن کے کھانے پینے صحت کا خیال رکھتی، لیکن اس کو ذلیل کرنا بھی اپنا فرض سمجھتی۔ لیکن جوں ہی کوئی بھی اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے حسن کے بارے میں کچھ کہتا وہ اس کا دفاع کرنے پہنچ جاتی۔ اچھا بابا، نہیں کہتے کچھ آپ کے بھائی کو، یہ بتائیں کیا کھائیں گے آپ سب؟
سفیر کو حالے کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح ہر بات پہ ہاں میں ہاں نہیں ملاتی تھی، بلکہ اپنا موقف پیش کر کے اگلے کو لاجواب کرتی تھی۔ آئس کریم کھا لیتے ہیں، مہر کی طرف سے جواب آیا تھا۔ جو بھی آپ سب کھانا چاہیں بتا دیں، ٹریٹ میری طرف سے ہے۔ اگر یہ ٹریٹ آپ کے واپس آنے کی خوشی میں ہے تو آپ ہمیں ٹرخانے کی کوشش مت کریں، حالے بولی تھی۔ ارے نہیں، وہ ٹریٹ قرض رہی مجھ پہ، یہ تو بس ویسے ہی تم سب کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ بس تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ چلیں پھر پزا کھلا دیں اور بروسٹ، حسن نے اپنی پسند بتائی تھی۔ نہیں، مجھے تو اسپرنگ رولز اور فرائیڈ چکن کھانا ہے، حالے نے بھی فرمائش کی تھی۔ اور مہر تم؟ جو آپ کھلا دیں، مہر نے کندھے اچکائے تھے۔ تم خود بتاؤ نا، ظاہر ہے کچھ تو فیوریٹ ہوگا تمہارا بھی۔ دیکھو، اور حسن اور حالے نے بھی تو اپنی پسند بتائی ہے، اپنی رائے دینا سیکھو لڑکی۔ سفیر نارمل سا بولا تھا جبکہ مہر ماں کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ چچی نے تو کہا تھا سفیر کو وہ لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں جو ہر بات پر اپنی رائے دیتی رہیں۔ بچوں کے لیے بیف برگر لے آئیں، حسن نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی لے آئیں، وہ بجھے دل کے ساتھ بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چاروں شہر کے ایک بہت بڑے ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان تینوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود سفیر ان کو یہاں لے آیا تھا۔ کراچی کا ایسا کوئی ریسٹورانٹ شاہد ہی ہوگا جہاں حالے اور ہارون نے کھانا نہ کھایا ہو۔ کوئی ڈھابا، کوئی کیفے ایسا نہیں تھا جس کا حالے کو پتہ نہ ہو۔ گھر کا کھانا تو وہ شاذ و نادر ہی کھاتی تھی۔ اپنی ساری پاکٹ منی، ساری سیونگز یا تو کھانے پر اڑاتی یا ڈائمنڈز پر۔ کھانا اور ڈائمنڈز اس کی کمزوری تھے۔ وہ اچھا کھانا کھانے کے لیے گھنٹوں کا سفر کرنا بھی برداشت کر لیتی تھی۔ سفیر کو بھی جب کوئی بزنس ڈنر ارینج کرنا ہوتا یا کسی دوست کو کھانا کھلانا ہوتا، وہ حالے سے ہی رابطہ کرتا، اور آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ جبکہ مہر ان سب چیزوں سے بہت دور تھی، اسے گھر کا کھانا اور گھر میں رہنا ہی پسند تھا۔ رہا سفیر تو اس کو کھانا کھانے سے زیادہ کھلانا پسند تھا۔ وہ جب بھی اسلام آباد سے واپس آتا حالے لازمی ٹریٹ لیتی، اور یہیں ہارون اور اس کا جھگڑا ہو جاتا۔ وہ ہمیشہ ہی کہتا، حالے تمہیں 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ بھی کہیں کھانا کھانا ہو تو مجھے بتاؤ یار، ہم دونوں جائیں گے، میں لے کے جاؤں گا۔ تم اس سفیر کو کیوں بولتی ہو؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ مجھے کہو، میں تو تمہیں کبھی منع نہیں کرتا، پھر کیوں کرتی ہو ایسا؟ تمہارے پاس اگر اتنے ہی پیسے ہیں تو جا کے کسی یتیم خانے کو دان کر دو، مجھے نہیں ضرورت تمہاری میزبانیوں کی۔ چچا زاد ہے میرا، لوں گی میں اس سے ٹریٹ۔ کاش تم اس چچا زاد کے آگے بھائی لگانا بھی شروع کر دو تو میرے دل کو قرار آ جائے۔ اس ریسٹورانٹ میں بھی وہ ہارون کے ساتھ آ چکی تھی، اور یہاں کا کھانا اس کو زیادہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن سفیر کو یہ جگہ پسند تھی سو وہ خود پہ جبر کر کے بیٹھی تھی۔ اسے ہارون شدت سے یاد آ رہا تھا۔ آج پہلی بار تھی جب وہ لوگ اس کے بغیر آئے تھے۔ ہر دفعہ وہ ساتھ آتا تھا، سفیر سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن ہارون اس کو اکیلے تو مر کے بھی نہ جانے دے۔ حالانکہ حسن اور مہر بھی ہمیشہ ساتھ ہی آتے تھے، لیکن ہارون کے لیے وہ پھر بھی اکیلی ہی تھی۔ آپی، آپ نہیں کھا رہی تو میں کھا لیتا ہوں۔ حسن کا ناپ ندیدہ پن اس کو حال میں کھینچ لایا تھا۔ ہاں بیٹا، پیٹ کی پیاس نے تمہیں آپ بولنا بھی سکھا ہی دیا۔ تمہیں تو میں صحیح کھلاتی ہوں، ذرا ہاتھ تو لگاؤ نا میری پلیٹ کو۔ آیا بڑا، خود بھی تو نہیں کھا رہی۔ ہارون بھائی کے خیالوں میں گم ہے اور پیٹ کی پیاس نہیں بھوک ہوتی ہے، وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ ان دونوں کی لڑائی کو انجوائے کرتا سفیر حسن کی بات پر ٹھٹکا تھا، جبکہ مہر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی، جیسے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے۔ کیا مطلب؟ ہارون کو کیوں یاد کرے گی یہ اس وقت؟ وہ پوچھ ہی بیٹھا تھا۔ ہر دفعہ یہ ہارون بھائی کے ساتھ آتی ہے نا، اس لیے، حسن نے جواب دیا تھا۔ حالے نے سفیر کا موڈ خراب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا، ہم کزنز ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، اب کیا کہیں بھی جائیں گے تو اس کو بھی ساتھ لانا ہوگا۔ وہ بھی میرا فرسٹ کزن ہے، گھر کا فرد بھی اور میرا بیسٹ فرینڈ بھی۔ آپ اس کو بے شک ساتھ نہ لائیں، لیکن میں جہاں بھی جاؤں گی اس کو یاد کروں گی۔ اب کیا آپ میرے ذہن پر بھی پہرا بٹھا دیں گے؟ وہ اس انداز میں بولی تھی کہ مہر نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ حالے، سفیر کا یہ مطلب نہیں تھا، تم غلط سمجھی ہو، وہ بس ایسے ہی بات کر رہے تھے۔
نہیں مہر، اس کو ٹوکو مت، یہ واقعی صحیح کہہ رہی ہے، میری بھی غلطی ہے، ہارون کو پوچھ لینا چاہیے تھا مجھے، اوپر سے وہ بیمار بھی ہے، صبح تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے جاؤں گا تو اس سے بھی مل لیں گے، اوکے؟ وہ سیکنڈز کے اندر خود پہ کنٹرول کر چکا تھا۔ صبح دیکھیں گے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ حسن اور مہر تو بس اس کو دیکھ کر ہی رہ گئے تھے، سفیر بھی خاموش ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ کھانا کھا چکے تھے، سو گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سفیر نے دوبارہ حالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر تک کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ گھر پہنچ کر سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب حالے کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ کافی بنا کر جیسے ہی کچن سے باہر نکلی تھی، اس کو سامنے فروا کھڑی دکھائی دی۔ یہ شاہی سواری اس وقت کدھر سے آ رہی ہے؟ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پائی تھیں۔ ویسے تو اس وقت میرا کوئی موڈ نہیں ہے کسی جوابی حملے کا، لیکن میرے منہ لگے بنا آپ کو بھلا نیند کہاں آئے گی؟ تو میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ شاہی سواری آپ کے ولی عہد شہزادہ سفیر کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہی لوٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کلوہی سی چمک تھی۔ اس کے لہجے کا مان، ہاں یہی مان، اس وقت فروا کو ٹھٹکا تھا۔ بات سنو لڑکی، سفیر بھائی بولا کرو، تم سے 9 سال بڑا ہے وہ، اور تم اب کوئی بچی نہیں ہو جو اس کو نام سے پکارتی ہو۔ اچھا، تو یہ بات ہے، پھر تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نہ ہی میرا دین اور نہ ہی میرے ملک کا قانون ان کو میرا بھائی بناتا ہے، اور رہی آپ، تو سارا گھر جانتا ہے حالے سلطان آپ کی کتنی سنتی ہے۔ وہ ان کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ 3-4 سال پہلے تک تو تمہیں دین اور قانون بھولا ہوا تھا، اب اچانک کیسے یاد آ گیا؟ تب تو تم اس کو بھائی بلاتی تھی۔ تب میں بچی تھی، معصوم سی، کم عمر سی، ننھی کلی، اب یہ کام کرنے لگا ہے۔ وہ انگلی سے اپنی پیشانی پر دستک دیتی کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے غور و فکر کرنا سکھایا، اور جب میں نے تحقیق کی تو مجھے علم ہوا۔ وہ 2 قدم آگے آ کے ان کے کان کے پاس جھکی تھی کہ سفیر میرا بھائی نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی اور ان کے قریب سے گزرتی اوپر کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے فروا پیر پٹکتی رہ گئی تھی۔ وہ بالکل نگین کی طرح زہر اگلتی تھی، انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں گھاس پر بیٹھی تھی۔ پہلے یہ گھاس بہت گھنی تھی، لیکن جب سے عمر نے وہ چھوٹی سی سائیکل لی تھی، ان کے باغیچے کی گھاس اجڑ کے رہ گئی تھی۔ عمر کا جب دل کرتا وہاں سے گھاس کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے توڑتا، ایک شاپر میں جمع کرتا اور اس شاپر کو سائیکل پہ لٹکاتا اور سیدھا نفیسہ کے پاس پہنچ جاتا۔ لے اماں، آج کا سودا لے آیا ہوں میں۔ وہ بالکل ساتھ والوں کے سرمد کی طرح بولتا تھا۔ جیسے سرمد اپنی ماں کو سودا لا کے دیتا تھا، عمر بالکل اسی طرح نفیسہ کے محبوب باغیچے کی گھاس توڑ کے لاتا۔ وہ 1000 دفعہ کہہ چکی تھیں کہ ان کو سودا نہیں چاہیے، وہ خود جا کے لے آئیں گی، لیکن عمر نے نہ گویا ماں نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اب تو 3 دنوں سے وہ گھاس بھی نہیں لایا تھا۔ وہ گھاس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ ان کی بچپن کی سہیلی زرینہ ان کے ساتھ ہی گھاس پر بیٹھی تھی۔ نفیسہ، تم پریشان مت ہو، عمر ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ اور وہ کیس، اس کا کیا کروں میں زری؟ ادھورا چھوڑ دوں؟ اس لڑکی کو انصاف کی امید دلائی ہے میں نے، اس کے باپ سے وعدہ کر چکی ہوں میں، اس کی ماں کے آنسو مجھے سونے نہیں دیتے، اور وہ لڑکی 40 دن تک مختلف لوگوں سے ہوس کا نشانہ بنتی رہی ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ 10 درندہ صفت انسان یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس لڑکی کا ہونے والا بچہ ان 10 لوگوں میں سے کس کا ہوگا۔ میں اس بچی کو کیا جواب دوں؟ تم کیس مت چھوڑو، دیکھ لو، شاید عمر کا علاج پاکستان میں ہی ہو جائے۔ حیدرآباد کے ایک ایک ڈاکٹر کو عمر کی رپورٹس دکھا چکی ہوں، کوئی بھی راضی ہی نہیں ہوتا اس کے کیس میں ہاتھ ڈالنے کے لیے۔ کراچی اور اسلام آباد میں بھی محسن، ان کا دیور، بات کر چکا ہے، لیکن بے سود۔ امریکہ کے ایک سرجن ہیں، محسن کے دوست ہیں، انہوں نے حامی بھری ہے۔ وہ چاہتے ہیں اگلے مہینے تک آ جاؤں میں عمر کو لے کر، لیکن میں کیا کروں، کیسے جاؤں؟ عمر نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وہ واقعی پریشان تھی، ان کی سیاہ آنکھوں میں تکلیف تھی۔ تو کیا کرو گی اب تم؟ کیا تم عمر کو گود لینے پر پچھتا رہی ہو؟
اللہ نہ کرے میں کبھی عمر کے ہونے پر پچھتاؤں۔ بس میں خود کو بالکل بے بس سمجھ رہی ہوں۔ میں بہت مضبوط ہوں لیکن عمر کی بیماری مجھے توڑ رہی ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کی بیماری نہیں دیکھ سکتی، یہ اس کے لیے سب سے مشکل چیز ہوتی ہے۔ میں جب جب عمر کو دیکھتی ہوں نا، جب جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ساری دنیا اپنے بیٹے پہ قربان کر دوں، بس کوئی اس کی یہ تکلیف دور کر دے۔ اس کی بیماری مجھے کھائے جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ نفیسہ تم یہ کیس چھوڑ دو، عمر کو لے کر امریکہ چلی جاؤ۔ زری نے وہ بات کہہ دی تھی جو ابھی تک وہ خود بھی خود سے نہیں کہہ پائی تھی۔ اور وہ لڑکی، اس کا کیا ہوگا؟ تم جانتی تو ہو یہ کتنا ہائی پروفائل کیس ہے۔ اس میں ملوث لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ کوئی آئی جی کا بیٹا ہے، کوئی میجر کا، کوئی ایم پی اے کا بھتیجا ہے، تو کوئی کسی بزنس ٹائکون کا بھانجا۔ میں غرور نہیں کر رہی، لیکن یہ بتاؤ کیا کوئی اور وکیل ہے اس شہر میں جو یہ کیس لے گا؟ ان 10 لڑکوں نے مل کر 40 دن تک ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس لڑکی کے ماں باپ سے میں وعدہ کر چکی ہوں کہ میں یہ کیس کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس بچی کے ماں کو معذور کر دیا، اس کے باپ کی نوکری ختم کروا دی، ان کی عزت 2 کوڑی کی نہیں رہی اس معاشرے میں۔ ایسے میں ان کے پاس بس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی فقرہ ہے جس کی خاطر وہ یہ سب برداشت کر رہے ہیں، انصاف۔ بس ایک ہی لفظ ان کی امید ہے، میں یہ بھی چھین لوں۔ بتاؤ نظری میں کیا کروں؟ تم تصویر کا ایک رخ دکھا رہی ہو مجھے، دوسرا رخ میں دکھاؤں تمہیں؟ وہ عام سی صورت والی مخلص عورت رسان سے بولی تھی۔ انہوں نے عمر کو اسکول سے نکلوا دیا، تمہارے بینک اکاؤنٹس فریز کروا دیے۔ روز جب تم کورٹ جاتی ہو تو ان کے بھیجے ہوئے غنڈے تمہیں ہراساں کرتے ہیں۔ آدھی رات کو تمہارے گھر کے شیشے توڑے جاتے ہیں۔ جب تم بیکری سے سامان لینے جاتی ہو تو تمہاری گاڑی کو بیچ سڑک پر جلا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر تمہارے بیٹے کا علاج نہیں کرتا۔ وہ درد سے تڑپتا رہتا ہے لیکن کوئی ڈاکٹر اس کو ایک پین کلر دینے کو تیار نہیں۔ اگلے ہفتے تک تمہارے گھر میں کھانے کا سامان ختم ہو جائے گا اور تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ تم عمر کا علاج اور گھر کا راشن ساتھ میں مینٹین کر سکو۔ نفیسہ نے اس کی بات پر گرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ آنسوؤں کا ایک گولا تھا جو گلے میں اٹک گیا تھا۔ لیکن نہیں میری دوست، تم کیس مت چھوڑنا، یہ ضروری ہے۔ ان کو انصاف دلانا بہت آسان ہے، بہت سستا، ایک ہی قیمت ہے اس کی، بس ایک قیمت۔ وہ بہت سکون سے نارمل لہجے میں بول رہی تھی۔ کیا؟ بتاؤ مجھے کیا قیمت ہے؟ نفیسہ کو ایک موہوم سی امید نظر آئی تھی۔ عمر کی موت، بس یہی قیمت ہے اس کیس کو جیتنے کی۔ اور نفیسہ کو لگا تھا زری نے ان کے دل کو مٹھی میں لے لیا ہو۔ زری، تمہاری زبان نہ مفلوج ہوئی یہ سب کہنے سے پہلے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم اتنی آسانی سے میرے عمر کے لیے ایسا لفظ استعمال کر سکتی ہو؟ میں پچھلے 1 مہینے سے تمہیں محبت، نرمی، پیار ہر انداز سے سمجھا چکی ہوں نفیسہ، لیکن تمہاری سوئی ایک ہی جگہ اٹک گئی ہے۔ کیس کا کیا ہوگا؟ کیا تم نے یہ سوچا ہے عمر کا کیا ہوگا؟ میں تمہاری دوست ہوں، تمہارا آئینہ۔ میں وہی بات کروں گی جس میں تمہارا فائدہ ہو، تمہاری بھلائی ہو، تمہاری خوشی ہو، اور یہ سب کچھ بس ایک انسان سے جڑے ہیں، عمر۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر تم پھر بھی کنویں میں کودنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں ساتھ کودوں گی۔ جو بھی تمہارا فیصلہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم 2 چیزیں ساتھ ساتھ نہیں کر سکتی، کیس یا عمر میں سے کسی ایک چیز کو چننا پڑے گا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عمر تمہاری سگی اولاد ہوتا تو کیا تب بھی اسی طرح سوچتی رہتی یا پھر 1 منٹ کے اندر فیصلہ کر لیتی؟ زری کی باتوں پہ نفیسہ نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں درد تھا، بے بسی تھی۔ کیا تھا جو اس وقت اس مضبوط عورت کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ میں یہ کیس نہیں چھوڑ سکتی۔ میں پاکستان کے ایک ایک شہر میں جاؤں گی، ایک ایک اسپتال میں عمر کی رپورٹس لے کر جاؤں گی۔ کوئی تو ایسا ڈاکٹر ہوگا جو میرے عمر کا علاج کرے گا، کوئی تو ہوگا جس کو اپنے فرض سے محبت ہوگی۔ میں ہار نہیں مانوں گی۔ عمر میری کمزوری نہیں ہے، وہ طاقت ہے میری۔ اور ایک بات اور، اگر عمر کی جگہ میری سگی اولاد ہوتی تب بھی میرے لیے فیصلہ لینا اتنا ہی مشکل ہوتا جتنا اب ہے۔
کیونکہ جس پیشے سے میں منسلک ہوں وہ بہت مقدس ہے، اس کا تقدس میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہتی عمر کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھیں، جبکہ زری وہیں اس آدھی اجڑی گھاس پر بیٹھی رہ گئی تھیں۔ اگلی صبح بہت ہی گرم طلوع ہوئی تھی۔ سورج تو جیسے اپنے تمام حساب بے باک کرنے کو تھا۔ ہالے اپنے کمرے میں کھڑی بال برش کر رہی تھی۔ اس نے سفید لمبی قمیص کے ساتھ سفید ہی ٹراؤزر پہن رکھا تھا، جبکہ سبز دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگا کے، پنک لپ ٹنٹ لگا کے وہ یونیورسٹی جانے کو تیار تھی جب ملازمہ نے اس کو دادا کا پیغام دیا۔ وہ اپنی اسٹڈی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہالے نے سر ہلا کے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود پہ ایک آخری نظر ڈالتی مطمئن سی اسٹڈی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دادا جان کی اسٹڈی ہمیشہ کی طرح نفاست سے سیٹ تھی۔ تینوں دیواروں پہ کتابوں کے بڑے بڑے ریکس رکھے تھے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے یہ کتابیں انہوں نے جمع کی تھیں۔ ان میں سے ایک چوتھائی حصہ ہالے اور سفیر کا دیا ہوا تحفہ تھی۔ السلام علیکم دادا جان، اس نے سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ وہ اب بھی دروازے پہ ہی کھڑی تھی۔ میں تمہیں دیکھ کے ٹھیک ہو گیا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، خالص محبت۔ ہالے کو اپنے رویے پر بے اختیار شرمندگی ہوئی تھی، لیکن ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ میرے پاس آ کے بیٹھو گی نہیں؟ مجھے کچھ کام ہے دادا، لیٹ ہو رہی ہوں۔ مجھ سے زیادہ ضروری کام ہو گئے ہیں اب تمہارے؟ نہیں، آپ سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں۔ اس نے سچ بولا تھا۔ پھر یہ تل تل کیوں مار رہی ہو مجھے؟ کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی دادا۔ آپ سے یہ دوری میرے لیے بھی سزا سے کم نہیں، لیکن آگے جا کے جو اذیت ملے گی اس کے مقابلے میں یہ سزا بہت کم ہے۔ کیسی سزا؟ میری ذات سے بھلا کبھی تمہیں کوئی اذیت مل سکتی ہے؟ ایسا کیا ہے حالے جس نے تمہارے ذہن میں یہ خناس بھر دیا ہے؟ تم مجھ سے کھل کے بات کرو۔ کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہی ہو؟ کیوں مجھے چپ کی موت مار رہی ہو؟ آپ سے میری 2 دن کی بے رخی نہیں برداشت ہو رہی۔ اور بچوں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے جن کو اتنے سالوں سے چپ کی مار مارے جا رہے ہیں آپ؟ یہ تو ان کا ظرف ہے کہ کبھی اف تک نہیں کیا انہوں نے۔ آج آپ کو اندازہ ہوا ان کی تکلیف کا؟ آپ اپنی بیٹی کے خون کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں دادا جان؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو کل میرے ساتھ بھی کریں گے۔ اس سے بہتر ہے ہم دونوں ابھی سے فاصلے رکھ لیں، کیونکہ آپ کا تو کچھ نہیں پتا، بعد میں مجھے ہی تکلیف ہوگی۔ تم اس کی وجہ سے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے تھیں؟ تم اس کی وجہ سے مجھ سے فاصلہ رکھ رہی تھیں؟ اس نے تمہیں مجھ سے دور کیا۔ 2 دن سے تمہارے منہ سے ایک لفظ سننے کو بےتاب ہوں۔ سوچ سوچ کے میرا ذہن مفلوج ہوا جا رہا ہے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم نے مجھ سے بات تک کرنی چھوڑ دی ہے، اور وجہ وہ مہرماں وہاج ہے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ حالے نے افسوس سے ان کو دیکھا تھا۔ وہ صرف مہرماں وہاج نہیں، مہرماں نگین بھی ہے دادا جان۔ کبھی تو یہ وہاج نام کا ٹھپا اس کے نام سے ہٹا کے دیکھیں۔ وہ آپ کی نگین کا خون ہے، اس کا حق ہے۔ آپ کی محبت پہ کیوں کسی کا حق مار رہے ہیں آپ؟ ایک بار، بس ایک بار ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گی، وہ وہاج نہیں بنیں گی۔ وہ اب ان کے پاس رکھی کرسی پر آ کے بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ نہیں بول سکے، اور جب بولے تو ان کا لہجہ ایک ہارے ہوئے انسان جیسا تھا۔ میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں مجھے وہ نگین یاد آتی ہے، جس کو میں نے وہاج کی مار کی وجہ سے اسپتال کے بستر پر دیکھا تھا۔ اس کے بازوؤں پہ نیل تھے حالے، اس کے ہاتھ اتنے کھردرے تھے جیسے کسی مزدور کا ہاتھ ہو۔ اس کی آنکھیں، پتہ ہے اس کی آنکھوں میں کتنا کرب تھا، وہ بالکل سرخ تھیں، جیسے پتہ نہیں کتنی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ ان کی آواز کانپی تھی، ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، لیکن آج شاید وہ بولنا چاہتے تھے۔ اس کی گردن پہ جلنے کا داغ تھا، اس کا پورا منہ سوجا ہوا تھا۔ میں نے شاید پہلی بار اس کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ چہرہ، نگین کی وہ حالت میری آنکھوں میں حفظ ہو چکی ہے۔
میں اتنے سالوں میں ایک بار بھی اس چہرے کو نہیں بھول پایا۔ وہ مر گئی، میں اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکا۔ کیا تم میری اذیت سمجھتی ہو؟ انہوں نے دانت پہ دانت جما کے خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ اذیت تھی۔ دادا جان، ان سب میں آپ ہی کا کیا قصور؟ وہ ان کو اس حالت میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اگر آج چپ رہتی تو شاید پھر کبھی نہ بول پاتی۔ میرا کیا قصور ہے اگر مجھے اس پر پیار نہیں آتا؟ میرا کیا قصور ہے اگر تمہیں دیکھ کے میری روح تک سرشار ہو جاتی ہے، اور جب جب اس کو دیکھتا ہوں میرا خون کھولتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کسی نے میرے دل پہ پیر رکھ دیا ہو۔ مجھے کبھی اس سے نگین کی خوشبو نہیں آئی۔ وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے سوائے ایک اذیت کے۔ میں اس کو کیوں دیکھوں؟ جب میں نگین کو آخری بار نہیں دیکھ سکا تو اس کی اولاد کو کیوں دیکھوں؟ حالے، ایک دکھ مجھے نگین کی جدائی نے دیا ہے، دوسرا اگر تم دینا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے۔ یوسف سلطان حاضر ہے، بتاؤ کیا سزا ہے میری تم سے محبت کرنے کی؟ بولو نا حالے، ایک ہی بار مجھے مار دو۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور یوسف سلطان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے دادا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر مہر کے نصیب میں اس کے نانا کی شفقت اور محبت تھی تو وہ اس کو مل جائے گی، لیکن وہ اب اپنے دادا جان کو کوئی اور دکھ نہیں دے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ آئی ایم سوری دادا جان، مجھے آپ سے ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آئی لو یو، میں دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گی، آپ کو کبھی ہرٹ نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے دادا جان سے کے سینے سے لگی کہے جا رہی تھی۔ دادا جان نے چند لمحے اس کو محسوس کیا تھا۔ ایک سکون تھا جو انہوں نے اپنی رگوں میں اترتا محسوس کیا تھا۔ بس میرا بیٹا، بس کر دو، اتنا مت رو حالے بیٹا۔ بس چند لمحے وہ اس کے سر کو چومتے محبت سے کہہ رہے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ارے نہیں، دیکھو تو تمہارا سارا میک اپ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنا آخری حربہ آزمایا تھا۔ اللہ اللہ، کیا واقعی؟ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اف، آپ نے ایموشنل کر دیا۔ میں اس کو فکس کرنے جا رہی ہوں۔ کیا زیادہ ہی پھیل گیا ہے کاجل؟ اس نے جاتے جاتے مڑ کے دیکھا۔ نہیں، اتنا بھی نہیں، تم تو ہر حال میں حسین ہی، بالکل نگین کی طرح۔ حالے نے بس مسکرا کے ان کو دیکھا تھا اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئی، لیکن سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی تھی۔ بجو، آپ کب آئیں یہاں؟ وہ اپنی حیرت چھپاتی بمشکل بولی تھی۔ نرگس، ملازمہ نے کہا تھا، ابا نے کہا ہے میں کافی لے کر اسٹڈی کے دروازے پہ کھڑی رہوں جب تک تم اور ابا اندر ہو۔ جب تم جاؤ گی تب وہ مجھے اندر بلا لیں گے حالے۔ انہوں نے نہیں بلایا۔ یار، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ ٹرے میں رکھے کافی کے مگ اپنی بے قدری پر ماتم کنا تھے۔ آپ نے کچھ سنا ہے؟ کیا اس کو یہ پوچھنے کی ضرورت تھی؟ مجھے اسی لیے تو بلایا تھا حالے، وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ میں سب کچھ سنوں۔ انہوں نے مجھے اسی لیے بلایا تھا تاکہ مجھے یاد دلا سکیں کہ میں کس کی اولاد ہوں، میرا خون کون سا ہے۔ میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے ابا کی محبوب اولاد کو تکلیف دی تھی۔ میرا یہ گناہ نہیں معاف ہو سکتا، چاہے میں نمازیں پڑھوں، تہجد ادا کروں یا زمزم سے دھل کے آ جاؤں۔ میرا خون نہیں بدل سکتا۔ میں نہ جانے کس گمان میں جی رہی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے، میں ہمیشہ باپ کی محبت کے لیے ترسوں گی۔ میں کبھی ابا کی محبت حاصل نہیں کر سکوں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ میرے بخت میں ہی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں لڑ نہیں سکتی۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ حالے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اس سب کو فکس کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ مسئلہ تو مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ ابھی آپ کو بلا لیں گے، آپ کو غلط لگتا ہے، انہوں نے آپ کو یہ سب سننے کو بلایا تھا۔ اس نے تسلی دینی چاہی تھی۔ حالے، ان مگز میں دیکھو کیا ہے؟ اس نے ایک بے تکا سوال کیا تھا۔ کافی ہے بچوں، میں دیکھ چکی ہوں۔ بلیک کافی ہے یہ، اور ابا کو اس سے سخت چڑ ہے۔ وہ مجھے کبھی نہیں بلائیں گے حالے، کبھی نہیں، کم از کم اس زندگی میں تو کبھی نہیں۔
وہ دکھ سے کہتی ٹرے اسی طرح اٹھائے جانے کو مڑ گئی تھی۔ پیچھے ہالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ پچھتاوا بہت شدید تھا۔